ناظرین السلام علیکم۔ حیات جناب سید سجاد کے حوالے سے خصوصی پیشکش رہنما کی آج تیسری کڑی میں ڈاکٹر مولانا سید کاظم مہدی عروج جونپوری صاحب کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں۔ جناب سید سجاد نے اپنی زندگی کو، اپنی امامت کے کاموں کو تمام ائمہ کے مقابلے میں ایک الگ سا ایک نیا موڑ دیا، جس میں دو بہت اہم ترین کام آپ نے کیے۔ ایک ہمیں صحیفہ کاملہ عطا کیا اور دوسرے عزاداری مظلوم کربلا کا سلیقہ عطا کیا۔ ہمیں یہیں پر اپنے کچھ اشعار یاد آتے ہیں کہ عادتاً میں کرتا رہتا تھا تلاوت صبح و شام، عادتاً میں کرتا رہتا تھا تلاوت صبح و شام، مل گیا فن مدحت آل ابا کے واسطے، اور ساتھ میں قرآن کے مجھ کو ایک صحیفہ بھی ملا، ہاتھ پھر اٹھنے لگے خود ہی دعا کے واسطے۔ سبحان اللہ۔ یہ دعا ہی ہے جو مومن کے لیے ہے اسلحہ، ہاتھ اس کے اٹھ نہ جائیں بد دعا کے واسطے۔ ناظرین، آج امام کی عطا کی ہوئی انہی دعاؤں کے حوالے سے کچھ اہم ترین دعاؤں کا ذکر کریں گے ہم۔ جناب السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیفہ کاملہ، جسے ہم کہتے ہیں کہ مولا نے ہم کو رب سے بات کرنے کا سلیقہ دے دیا، بے شک ہم چاہتے ہیں اس پر کچھ گفتگو ہو جائے۔ صحیفہ کاملہ آل محمد علیہ السلام کے عطا کردہ خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ ہے۔ زبور آل محمد، اسی لیے زبور آل محمد اور توریت اہل بیت کہلایا ہے۔ جی۔ نہج البلاغہ کے بعد اسی قد و قامت کی ایک دوسری کیا کتاب کہنا ہے؟ دوسرے علی سے کائنات کو میسر ہوئی۔ واہ 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 واہ۔ بلاغت کا کمال معیار وہی ہے، صرف طریقے اور لہجے کا فرق ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اس میں مکتوبات ہیں، اس میں خطبے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ حالات زمانہ کے تحت ہیں۔ یہاں حالات زمانہ کے تحت وہی باتیں دعا کے پیرائے میں پیش کی گئیں۔ کیا کہنا ہے؟ واہ واہ۔ وہاں کلمت قصار ملیں گے آپ کو، ہدایت کے جملے ملیں گے، وہی ہدایت کی باتیں آپ کو یہاں دعا کے پیرائے ملیں گی۔ یعنی امام نے دعا کے پیرائے میں ایک نیا لب و لہجہ دے کر کے جو ہے وہ دنیا کو روشن، یعنی وہاں بھی نفس کی تعمیر ہو رہی ہے، یہاں بھی نفس کی تعمیر ہے۔ بے شک ہدف دونوں کتابوں کا ایک ہے۔ جامع ازہر کے ادب کے کئی علماء نے جی۔ صحیفہ کاملہ کو دیکھ کے اپنی کم علمی کا اعتراف کیا اور یہ افسوس ظاہر کیا کہ یہ کتاب ہمیں پہلے سے کیوں نہ میسر ہوئی۔ میں یہاں پر ایک بات اور بتا دوں، ناظرین تک پہنچ جائے، کہ مجتبیٰ حسن صاحب کامون پوری، جی جی جو علی گڑھ میں ڈین فیکلٹی آف تھیولوجی بھی تھے، جی یہ کام انہوں نے کیا۔ جامع ازہر یونیورسٹی سے ہی انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی، جی جی اور وہیں پر انہوں نے جب ان کے وہاں کے علماء کے سامنے صحیفہ کاملہ پیش کی جی تو وہ ششدر رہ گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ کتاب ہماری نظر سے گزری ہی نہیں تھی، جی اتنا اہم صحیفہ۔ بے شک بے شک۔ جی تو کسی بھی منصف مزاج جی صاحب علم کے ہاتھ جب یہ صحیفہ لگتا ہے تو دنگ اور ششدر رہ جاتا ہے۔ جی جی۔ اس میں جو کچھ بھی درس ہے وہ معرفت عبد ہے اور معرفت معبود ہے۔ یہ ہے روح صحیفہ کاملہ کی۔ بہت اچھی بات ہے۔ انسان صحیفے کو پڑھ کر کے اپنی بھی معرفت حاصل کرتا ہے، اپنی اوقات سمجھتا ہے،
بہت اچھی بات ہے. اور معبود کی عظمت سے واقف ہوتا ہے. یہ تمام دعاؤں کا جو ہے یہی انداز ہے. اب اس میں کئی گوشے ہیں کہ ان دعاؤں کی ضرورت کیوں پڑی، اس کا وجود کیوں ہوا. تو اب یہ ایک الگ بحث ہے. دیکھیے، کربلا تک آتے آتے سیاست نے سارے میڈیا پر قبضہ کر لیا تھا. سارے میڈیا پہ قبضہ کر لیا تھا. دنیا کا سب سے بڑا میڈیا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، جس پہ آج یہودیوں کا قبضہ ہو گیا ہے، کل اس وقت کی حکومتوں کا قبضہ تھا. ایک بیت الحرام اور دوسرے مسجد نبوی. امام سجاد علیہ السلام سے متعلق دونوں جگہ کے منظر ہیں. دوسرا جو میڈیا تھا وہ تھا خطبات جمعہ، جو مختلف جگہوں پہ ہوتا تھا. اس پہ بھی قبضہ حکومت نے کر لیا تھا. تو امام علیہ السلام نے، ابھی آپ نے کہا مجھے 2 نعمتیں ملی، ایک ذکر اہل بیت، تہذیب ازا اور صحیفہ کاملہ. میں دونوں کو مربوط کر کے بات مکمل کروں گا. امام علیہ السلام نے اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دنیا کے اس میڈیا کو چیلنج کیا. کیا کہنا ہے؟ انہوں نے مسجد نبوی پہ قبضہ کر لیا تاکہ یہاں سے سرکاری باتیں پیش کی جائیں، حق بیان نہ ہو. سیاسی باتیں پیش کی جائیں، معرفت دین بیان نہ ہو. کعبے پہ قبضہ اسی لیے کر لیا. خطبات جمعہ پہ قبضہ کر لیا، امام خرید لیے. راوی خریدے ہی جا چکے تھے، اب کوئی میڈیا تھا نہیں. دونوں نے مل کر کے فرش ازا قائم کر دی. کیا کہنا ہے، واہ واہ. اور دنیا کو ایک نئے میڈیا سے روشناس کرا دیا. بہت اچھی بات ہے. اتنا مضبوط میڈیا دیا کہ 1400 سال ہو گئے اس میڈیا کو چیلنج کرنے کی ہمت کسی میں نہیں. کیا کہنا ہے. اور جب اس کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے، یہ میڈیا نئے راستے ڈھونڈ لیتا ہے، نئے طریقے ڈھونڈ لیتا ہے. واہ واہ واہ. کورونا نے مسجدوں کے ساتھ امام باڑوں پہ بھی پابند لگ گئی، تو اذان نے جو ہے وہ واٹس ایپ کا طریقہ ڈھونڈ لیا. ہم بھی اس وقت چینل پہ بات کر رہے ہیں سبحان کہ اللہ. ٹھیک ہے، ہم امام باڑ گاہوں میں نہ جائیں گے، ہم گھر میں بیٹھ کر کے ہم سوشل میڈیا سے بات کریں گے. میڈیا سے بات کریں گے. رکنے نہیں پایا. اور شیعوں کے پاس الحمدللہ یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ ہر عہد کا میڈیا اس سے لرزہ برندام ہے. بے شک بے شک. سمجھا آپ نے؟ بہت ساری ایجنسیاں اس کے خلاف کام کر رہی ہیں، ممبر خریدے جا رہے ہیں، علماء خریدے جا رہے ہیں، زبانیں خریدی جا رہی ہیں. پھر بھی اس کے اوپر ضرب کاری کیوں نہیں لگ پاتی؟ کیونکہ 10 خریدتے ہیں، 20 زبانیں دوسرے نئے امام بارگاہوں سے بولنے لگتی ہیں، تو متزلزل کر دیا. دوسری چیز، امام سجاد کا مکان کہاں تھا؟ وہی جو اہل بیت کا مکان تھا. اہل بیت کا مکان مسجد نبوی میں تھا. پھر بھی امام سجاد کو، بڑی نازک سی بات پیش کر رہا ہوں، امام سجاد کو نہ خطبہ دینے کی اجازت تھی، نہ بھیڑ جمع کرنے کی اجازت تھی سیاسی طور پر، نہ لوگوں سے ملنے جلنے کی اجازت تھی. اور دین حق پہنچانا یہ امامت پر واجب ہے، جس میں خصوصیت سے توحید بچانا، دین بچانا، شریعت بچانا، اخلاقیات بچانا، یہ امام کی ذمہ داری ہے. تو ان دونوں کے درمیان امام نے ایک راستہ نکالا، اور وہ راستہ ہے دعا کا راستہ. امام نے وہ مصلی چھوڑ دیا کہ جو سرکاری مصلی تھا، مسجد کا کونا پکڑ لیا، اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے بلند کر دیا، اور ساری توحید کی باتیں، اخلاقیات کی باتیں، ساری چیزیں دعا موجود ہیں. اب اللہ سے باتیں کر کے کہہ رہے ہیں. اب کوئی سیاست یہ نہیں کہہ سکتی کہ تم اللہ سے یہ کیوں کہہ رہے ہو. کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ. دنیا کی کوئی حکومت، کوئی سیاست
ایک دوسرے سے تبلیغ کرنے پہ روک لگا سکتی ہے، ایک دوسرے سے بات کرنے پہ پابندی لگا سکتی ہے، مگر کسی حکومت کے کسی زمانے میں اس پہ پابندی نہیں لگا سکتی کہ تم اپنے اللہ کی سے یہ راز و چھوڑ نیاز دو۔ کیوں کر رہے ہو؟ واہ 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 تو واہ۔ اب جتنے اور ایک پہلو اور بھی آتا ہے کہ کھلم کھلا بھرے دربار سے یزید توحید پر حملہ کر چکا تھا، نہ کوئی وحی آئی، وہ تو بالکل بالکل سب ایک توحید بنی ہاشم کا ایک ڈبل کھلواڑ سارا تھا۔ ڈرامہ تھا، ہاں پلے تھا، جی بالکل۔ تو توحید ہی خطرے میں تھی، اصل میں تھا یزید سے کیا، یزید سے نقصان کیا تھا، مطالبہ بیعت سے انکار کیوں تھا، بیعت سے انکار کیوں تھا؟ وہ چونکہ توحید دین خطرے میں تھا اور اسے بچانا واجب تھا امام کے لیے۔ تو امام نے دعا کا طریقہ اختیار کیا۔ اب جتنے بھی بامعرفت لوگ تھے انہوں نے اپنے اپنے مصلے امام کے مصلے سے قریب کرنا شروع واہ کر دیا۔ واہ واہ واہ۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تم یہاں مسجد میں نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ ارے بھائی مسجد ہے، چاہے میں اس کونے میں پڑھوں چاہے اس کونے میں پڑھوں۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ لوگوں کے چاہنے والوں کے مصلے امام کے مصلوں کے قریب قریب بچھنے لگے، اور اب امام باواد بلند دعا کر رہے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ امام دعا کر رہے ہیں، چاہنے والے نوٹ کرتے جا رہے ہیں، یاد کرتے جا رہے ہیں، تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے۔ سبحان اللہ یہ ہے صحیفہ کاملہ اور دعا کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کچھ دعاؤں کا ذکر کرتے ہیں۔ شبہ قدر سب سے اہم راتیں، قرآن کے نزول کی راتیں، یعنی اسے کہا جائے کہ توحید کو پہچاننے کی راتیں۔ بے شک تجملہ اس میں کچھ دعاؤں کی طرف ترغیب دی گئی ہے۔ اس میں دعائے مکارم الاخلاق تو ایک طویل دعا ہے اور صحیفے کی جسے کہا جائے کہ جان ہے۔ بے شک ہے۔ کیا ہے اس دعا میں؟ کیا امام بتانا چاہتے ہیں اور کیوں اتنی تاکید اس کی شبہ قدر میں کی گئی؟ دیکھیے شبہ قدر جو ہے اس میں تاکید کیوں ہے؟ ایک تو یہ مسئلہ، اور خود اس دعا کی تاکید کیوں کی گئی ہے یہ دوسرا مسئلہ۔ جی شبہ قدر کو سمجھنا ہے تو پہلے سورہ قدر پڑھی جائے، ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزل میں شروع سے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر کیا کہنا ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو اس رات تقدیر بنتی ہے، اس رات پورے سال کی تقدیر نازل کی جاتی ہے۔ بنتی پہلے میں نے کہا ہے، بنا کے پھر نازل کی جاتی۔ اس رات ساری کائنات کے امور الہی نازل ہوتے ہیں۔ اس رات دعا مانگ کر کے انسان اپنی تقدیر بنا سکتا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اس لیے اس رات میں دعا مانگنے کی بات ہے۔ ایک سال کے تمام اسباب کائنات مہیا کر دیے جائیں گے، جمع کر دیے جائیں گے، تو جب بٹ رہا ہوتا ہے تبھی مانگنا چاہیے۔ کیا کہنا ہے؟ بٹنے کے بعد جانے کے بعد پھر سوچا جاتا ہے دے نہ دے، کتنا دے، مگر جب بٹ رہا ہوتا ہے ہاتھ کھول کے تو بھی زیادہ سے زیادہ مانگا جا سکتا ہے اور لیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس رات دعا کی تاکید ہے۔ اب چونکہ دعا کی تاکید ہے اور ملنے کی تاکید ہے، ادھر سے عطا ہونے کا وقت ہے، تو دعائے مکارم الاخلاق کیوں؟ تو دعائے مکارم الاخلاق میں انسانی تمام حاجتیں، تمام ضرورتیں، تمام افعال بد سے پرہیز، بچنے کی توفیق، تمام تر وہ افعال خیر جو ایک انسان سے وجود میں آ سکتے ہیں، ان سب کی توفیق، رزق، پریشانی سے بچنا، اولاد، کیا چیز نہیں ہے کہ جو اس میں شامل نہیں۔ میرا چیلنج ہے، میں دعویٰ کر رہا ہوں اور آپ کے میڈیا سے دعویٰ کر رہا ہوں کہ دعائے مکارم الاخلاق کو آپ چھپا کے رکھ دیجئے اور ساری دنیا کے سارے انٹلیکچوئلز کو بلا کے بٹھائیے اور کہیے اپنی اپنی زبان میں جتنی باتیں اس میں کہی گئی ہیں
اس کے مرادف و مترادف لکھ دے، میں دعویٰ کر رہا ہوں بڑے سے بڑا مفکر لکھ نہیں سکتا۔ بے شک بے شک۔ اور دعا جو کی جاتی ہے وہ لکھ کر کے نہیں کی جاتی، ہاتھ اٹھ گئے اور دعا کرنے والا دعا کرنے لگا۔ یہی کمال امامت ہے اور یہی معجزہ ہے امام کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں عرض کروں کہ سب سے بڑی بات جو دعائے مکارم الاخلاق کی ہے، اس پہ گفتگو کل ہوئی تھی، مگر آج بھی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ کل قبولیت دعا کی بات ہو رہی تھی۔ قبولیت دعا کے لیے حدیث ہے کہ جب بھی تم کوئی دعا مانگو تو اول و آخر درود پڑھ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ درود قبول ہی کرے گا۔ اللہ درود کیوں قبول کرے گا؟ اس لیے کہ درود خود اللہ بھیجتا ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہے نا۔ پھر مطالبہ اس کا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ تو جب آدمی خود کہے کہ یہ کام کرو تو اسے حق نہیں ہے کہ وہ کام کیا جائے تو قبول نہ کرے، رد کر دے۔ تو اب حدیث میں یہ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اول قبول کر لے، آخر قبول کر لے اور درمیان میں کی جانے والی دعا قبول نہ کرے؟ ٹھیک ہے، اب آپ اس حدیث کو اپنی جگہ رکھیے اور پھر میں عرض کروں کہ دعائے مکارم الاخلاق میں ایک ایک جسٹ ہے دعاؤں کی۔ اپنی کم مائگی کی دعا، اس میں توفیق اللہ سے اضافے کی، اپنے وجود کے نقائص کی دور کرنے کی دعا، حالات زمانہ سے پراگندہ ہو کے مشکلوں میں گھر رہے ہیں تو اس کے رد کرنے کی دعا، نکلنے کی دعا۔ ہر دعا کے بعد یہ فقرہ ہے، اللہم صلی علی محمد و آلہ، کیا کہنا ہے، اللہم صلی علی محمد و آلہ، 1 درجن بار، تقریباً 1 درجن بار یہ درود 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 ہے۔ اب آپ ان درودوں کو آپ بائیفرکیٹ کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک ایک جسٹ ہے دعاؤں کا، ایک ایک سبجیکٹ ہے۔ ایک سبجیکٹ مکمل ہوا تو پھر درود، پھر ایک سبجیکٹ مکمل ہوا تو پھر درود۔ یہ درود ایک طرف محمد و آل محمد کی معرفت اور عظمت بھی پیش کر رہا ہے اور دوسری طرف دعا کے قبول ہونے کا ذریعہ اور وسیلہ بن رہا ہے۔ کیا کہنا ہے، سبحان۔ پوری دعاؤں کی جو روح ہے وہ ابتدا کے ان 4 فقروں میں ہے، اور یہ ذرا تو طویل ہے، فقرے طویل نہیں مگر اس پہ گفتگو ہو جائے گی۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آلہ، یہیں سے شروع ہو رہی ہے۔ اول درود ہو گیا، آپ دیکھیں گے جہاں دعا تمام ہو رہی ہے ایک درود وہاں بھی ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ روح جو پوری دعا کی ہے وہ یہاں پہ ہے، ابتدائی میں، بیس ہے، بنیاد ہے۔ ارے آپ تو انجینئر ہیں، بنیاد مضبوط کر کے ہی بلڈنگ بنائی جاتی ہے، 10 مالہ ہو، 50 ہو، 100 مالہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آلہ وبلغ بایمانی اکمل الایمان، پہلا فقرہ۔ پالنے والے میرے ایمان کو کامل ترین کر دے، بے اکمل، کامل اکمل الایمان، ایمان میں کامل نہیں اکمل کر دے۔ یہ مبالغہ، یہ اس میں تفضیل کا استعمال ہے، بالکل انتہا۔ اس میں تفضیل جو ہے وہ مبالغے کی حد ہوتی ہے۔ وجعل یقینی افضل الیقین، اور میرے یقین کو افضل ترین یقین بنا دے۔ دیکھیے یہ بھی اس میں تفضیل ہے، افضل الیقین۔ فانتہِ بنیتی الی احسن النیات، یہاں بھی اس میں تفضیل ہے، اور میری نیت کو احسن ترین نیت قرار دے دے۔ سبحان اللہ، بالکل خالص کر، جی خالص، احسن، یعنی اب اس کے بعد کچھ ہے نہیں، بہترین، خالص، کامل، پاک و پاکیزہ، طاہر، بے لوث، بے غرض، احسن ترین کر دے۔ وَبِعَمَلِي إِلَىٰ أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ، اور میرے عمل کو احسن عمل کر دے۔ دیکھیے چاروں اس میں تفضیل کا ہی صیغہ ہے، اکمل الایمان، افضل الیقین، احسن النیات، احسن الاعمال۔ اب دیکھیے ایمان
بیس ہے پورے دین کا. سورہ عصر پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. بے شک انسان گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا. پہلی شرط ایمان ہے. ایمان کے بغیر کوئی کتنی خیرات کرے بیکار ہے. کر رہے ہیں کیا؟ کافر نہیں کر رہے ہیں، یہودی نہیں کر رہے ہیں خیرات، بڑے بڑے کام نہیں کر رہے ہیں. اکثر اپنے لوگوں کے بھی ایمان ڈگمگانے لگتے ہیں. دیکھیے آج فلاں قوم کو دیکھیے، وہ یہ کر رہی ہے، ایک ہماری قوم. فلاں کو دیکھیے یہ کر رہی، ایک ہماری قوم. اپنی قوم کا رونا رو رہے. پہلی چیز یہ دیکھو تمہاری قوم ایمان پر ہے کہ نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. اگر ایمان مضبوط ہے تو یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے صرف دنیا تک کے لیے ہے. واہ. دنیا میں نہ کمزور جئیں گے، آخرت تو مضبوط رہے گی. مسئلہ یہ ہے کہ ایمان پہ گفتگو ہی نہیں ہوتی، صرف دنیا داری کی گفتگو ہوتی ہے. پہلی چیز ہے ایمان. ایمان کے ساتھ ہی سب کچھ اچھا ہے. دوسری چیز الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سبحان اللہ سبحان صرف اللہ. عمل نہیں ہے، عمل الصالحات، نیک عمل، یہ دوسری بنیاد ہے. پھر ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ موضوع نہیں ہے مگر یہ چار بنیادیں ہیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول و متقرب ہونے کے لیے. ٹھیک ہے. پہلی چیز ایمان ہے. دعا شروع یہی سے ہو رہی کہ پالنے والے ہمارے ایمان کو اکمل الایمان بنا دے. واہ واہ واہ. کام بن گیا. اب ایمان کے بعد جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے یقین. واہ. ایمان جسے کہتے ہیں سونا کسوٹی پہ آتا ہے تو معلوم تھا کتنا کھرا ہے کتنا کھوٹا ہے. ایمان کی کسوٹی یقین ہے. ہمیں ایمان ہے امام حسین ایسے ہیں، یقین کتنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ ہمارا ایمان ہے رسول اہل بیت ایسے ہیں. ہمیں یقین کتنا ہے؟ یقین کے بعد ہی انسان کی نیت بنتی ہے، نیت کے بعد عمل بنتا ہے. سبحان اللہ. واہ. میرے مولا نے بھی کہا ہے لو کشف الغطا لما ازددت یقینا. سبحان اللہ. ہٹ جائیں یہ سارے پردے تو بھی میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. امام ظاہر کے یقین کے کمال پر تھے. امام فرما رہے ہیں کہ مجھے یقین بھی افضل ترین یقین دے. دیکھیے کیا کیا بلاغتیں ہیں، اتنا وقت نہیں ہے. افضل یقین مانگا ہے، کامل یقین نہیں مانگا، اکمل یقین نہیں مانگا. اکمل یقین تو صرف معصومین کے پاس ہوتا ہے. افضل یقین. اب نیت جو مجھے دے وہ خالص ترین نیت دے. احسن نیات. الاعمال بالنیات. عمل کا دار و مدار کہے پر ہے؟ نیت پر ہے. اللہ کیا دیکھتا ہے؟ عمل نہیں دیکھتا، نیت دیکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان. اس لیے کہ عمل میں ہی کھوٹ ہوگا، نقص ہوگا، ریاکاری ہوگی، بہت کچھ ہوگا. بیس نیت کیا ہے؟ میں احسن عمل چاہیے. قرآن نے احسنی عمل مانگا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم احسن عملا. عمل دے تو جو تو مانگ رہا ہے ویسا ہی دے، احسن عمل. اب اس کے بعد وہ دعائیں شروع ہوتی ہیں. پالنے والے ہم کیسے ہیں تو جانتا ہے، کمزور ہیں تو ہمیں مضبوط تو بنا سکتا ہے. ہمارے اعمال ناقص ہیں، کامل تو بنا سکتا ہے. ہم محتاج ہیں، دے گا تب تو ہم دوسروں کو عطا کریں گے. ہم کیسے خیرات کریں؟ چاہتے ہیں خیرات کریں تو مجھے دے تاکہ میں خیرات کریں. پالنے والے ہم چل رہے ہیں، ہمیں تمیز نہیں ہے راستوں پہ کیسے چلیں. پالنے والے تو ذرا سی توفیق دے دے ہم راستہ ٹھیک چلنے لگیں گے. تمام اس طرح کی دعائیں بھری ہوئی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک جملہ میرا بھی کہنے کا دل چاہتا ہے کہ دعاؤں کے لیے مخصوص راتیں یا کوئی مخصوص دن اگر کہا جا رہا ہے، تاکید کی جا رہی ہے کہ اس دن پڑھا جائے
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اسی دن پڑھا جائے، بلکہ یہ ہماری عادت بنانے کے لیے، ہم اس چیز کو جب دیکھیں گے، پڑھیں گے، اس کا عرفان حاصل کریں گے تو یہ ہماری عادت بن جائے گی، اور اچھی عادتیں پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ بالکل اسی سے جڑی ہوئی ایک اور دعا ہے ماہ مبارک ہی کے حوالے سے، دعائے ابو حمزہ سمالی۔ میں چاہتا ہوں چند فقرے اس دعا کے حوالے سے بھی آپ۔ ماہ مبارک رمضان پاکیزگی نفس کا مہینہ ہے۔ روزہ انسان کے نفس کو پاکیزہ اور بلند کرتا ہے، فکر کو خالص کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اب تو پورا سبجیکٹ رمضان کا کھل جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ نماز آپ نے پڑھی، ہم نے پڑھی 20 منٹ میں نماز مکمل ہو گئی، کارے دنیا میں لگ گئے، اب عبادت سے ہٹ گئے، ٹھیک ہے۔ تلاوت کرنے بیٹھے، آدھا گھنٹہ تلاوت کی، قرآن میں دماغ رہا، اٹھے، کارے دنیا میں لگ گئے، تو اب عبادت سے ذہن ہٹ جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں فجر سے لے کے اور مغرب تک ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کوئی مکروہ کام نہ ہو جائے، ہم عبادت میں ہیں، کوئی حرام فعل سرزد نہ ہو جائے، ہم پر کفارہ واجب ہو جائے گا، ہم عبادت میں ہیں۔ اس پوری دعا میں نے پہلے جملہ کہا تھا نا کہ دعائیں جو ہیں وہ بیس ہیں معرفت عبد و معرفت معبود، اس میں خالص یہی بات ہے، یا معرفت عبد کی بات ہے یا معرفت معبود کی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اس کے پڑھنے کی تاکید، اور بڑی اچھی بات آپ نے جو بھی کہی کہ یہ دعائیں ہماری عادت ڈالنے کے لیے ہیں۔ ایک بار جب سمجھ میں آنے لگے گا نا کہ ہم کیا ہیں، تو بار بار سمجھنے کو جی چاہے گا کہ ہم کیا تھے، کچھ اور بنے کہ نہیں بنے، اور اس کے اثرات بھی اس کے اثرات ہاں بالکل ہوں گے نا، اسی لیے ہوں گے کہ جیسے آدمی کسی چیز کو یاد کرتا ہے، یاد کر لیا، اب اسے کاپی بند کر کے پڑھ رہا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم نے یاد ہوا کتنا، اٹکنے لگا پھر کھول لے کاپی، اچھا یہ اٹک رہے تھے، بھول رہے تھے، اسے الگ سے یاد کیا، ایک ہفتے بعد ہم میں تبدیلی کتنی آئی، کون کون سی دعا مجھ پر اثر کرنے لگی، ہم کیا کیا بن گئے، پھر پڑھا، کیا اچھے اچھے فقرے ہیں اس میں، معرفت باری تعالیٰ کے لیے، الحمدللہ الذی اسألہ یعطینی، وہ اللہ لائق حمد ہے کہ جس سے سوال کرتے ہیں یعطینی تو مجھے عطا کرتا ہے، الحمدللہ الذی ادعوہ یجیبن، ساری تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے کہ جسے میں پکارتا ہوں تو مجھے جواب دیتا ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی، اس سے ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ خالی اللہ نے خود ہی نہیں کہا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، بلکہ آپ کو خود بھی ہر وقت یہ محسوس ہوتا رہے کہ اللہ میرے قریب ہی ہے، تو اس سے آپ اپنے اعمال کو درست کر سکتے ہیں۔ اب آخری مرحلے میں وہی جو امام کی زندگی کا ایک بہت بڑا خاصہ رہا، یا دعا مانگی یا روئے، لیکن کیا ہم خالی اسی نظریے سے دیکھیں کہ توحید تک آدمی پہنچ جائے اس لیے دعا مانگی، اور امام حسین کا ایک بیٹے کی حیثیت سے غم منا لیں اس لیے روئے، یا اس میں کچھ اور بھی معنی پنہا ہے؟ کیسے ہم اس کو سمجھیں؟ دعا کی اور روئے، میں نے ابھی عرض کیا کہ دعا یہ صرف ایک طالب کی عطا کرنے والے اور موتی سے دعا نہیں ہے، بلکہ دعا کی ہے ہدایت کے لیے، دعا کی ہے تبلیغ کے لیے۔ اسی طرح امام کا رونا صرف اپنے باپ کے غم میں رونا نہیں تھا، جبکہ منہال سے وہ روایت ہے کہ جب منہال نے پوچھا مولا کب تک روئیے گا، تو امام نے یاد دلایا کہ منہال تم نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کے کتنے بیٹے تھے، یعقوب کا ایک بیٹا صرف نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا،
تو رو رو کے آپ نے آنکھیں سفید کر لی تھی۔ منحال ہمارے 18 جوان اوجھل نہیں ہوئے، میں نے اپنے 18 بھائیوں کے لاشیں دیکھے ہیں، اور امام نے صرف لاشیں دیکھے نہیں ہیں بلکہ لاشیں دفنائے ہیں۔ کسی کا پامال لاشا ہے، کسی کا مجروح لاشا ہے، اپنے بابا کا لاشا ہے۔ امام آئے ہیں بنی اسد کے ساتھ، ان لاشوں کو دفنایا ہے، اور جب 11 محرم کو گئے ہیں تو باپ کی لاشیں پہ کھڑے کانپ رہے تھے، اور پھوپھی آ کے کہہ رہی تھی سید سجاد اپنے کو سنبھالو۔ تو کہا پھوپھی اماں ہم اپنے کو کس طرح سے سنبھالیں، جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا لاشا اس طرح سے بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ تو امام علیہ السلام بے شک انہیں جتنا بھی روتے رونے کا حق تھا، مگر پھر میں عرض کروں کہ امام کا رونا یہ صرف باپ پر یا اپنے کنبے پہ رونا نہیں تھا، بلکہ امام کا یہ رونا ایک احتجاج تھا، امام کا رونا ایک تبلیغ تھی، امام کا رونا ایک تحریک تھی۔ رو کے امام نے ایک تحریک ازا دی ہے تاکہ ہر زمانے میں میرا بابا یاد بھی کیا جائے اور ظلم کے خلاف اس ازا کے ذریعہ احتجاج بھی کیا جائے۔ تو امام اس لیے روتے رہے ساری زندگی۔ جب امام کبھی پانی دیکھ لیتے تھے تو تڑپ جاتے تھے۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ گرمی شدید ہو تو پانی کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے، یہ جو پیاسا ہو وہی بتا سکتا ہے۔ جس کے اوپر 3 دن گزر گئے ہوں اور پھر اسے پانی نہ ملا ہو، جب بھی سید سجاد کو پانی نظر آتا تھا تو روتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 3 دن کی پیاس سید سجاد نے جھیلی تھی، برداشت کی تھی، اور اس کے بعد جب بھی پانی نصیب ہوا ہو روایتیں جانے، مگر یہ تو یاد آتا تھا میرا بابا پیاسا قتل کر دیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے وہ روایت آپ کی نگاہ سے بھی گزری ہوگی کہ جب ذوالجناح لوٹ کے در خیمہ پر آیا ہے امام کو میدان میں چھوڑ کے، تو جناب سکینہ نے ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈال کے یہی ایک سوال کیا تھا، ذوالجناح بس اتنا بتا دے کہ میرا بابا پیاسا مارا گیا یا اسے پانی ملا۔ مگر ذوالجناح آواز دے رہا زبان بے زمانی سے، بی بی آپ بھی پیاسی ہیں، بابا بھی آپ کا پیاسا مارا گیا۔ ولا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بے شک حسین اور پیاس یقینی طور پر یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ چاہے آپ حسین کہیے چاہے پیاس کہیے، دونوں ایک ہی نام ذہن میں آتا ہے، ایک ہی طرف خیال جاتا ہے۔ اور جس بیٹے نے اپنی آنکھوں سے پیاسا ذبح ہوتے ہوئے اپنے بابا کو دیکھا ہوگا، کس کیفیت سے پوری زندگی گزاری ہوگی۔ آئیے آج کی نشست کو ہم یہیں تمام کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ 24 محرم ہے، امام کی حیات تنگ ہوتی جا رہی ہے، ایک دن اور بچے گا، ہم آپ کی خدمت پھر سے کریں گے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔